السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ محسن نقوی کا ایک مشہور جملہ جو کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے باغی جو ہے وہ ایک اسی چوک کا مار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہے جو جمہوری اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، یہ ایک محسن نقوی کے مار ہے۔ سب محسن نقوی کے پیچھے ہیں، محسن نقوی سب کچھ کرتا ہے۔ محسن نقوی کے پیچھے وہ طاقت ہے جو شہباز شریف کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ شہباز شریف کو آگے کیا ہے، لیکن پیچھے سے جو کنٹرول ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے اس ویڈیو میں؟ وہ دیکھیے جو ہمیشہ سے مسلم لیگیوں نے دعوے کیے تھے کہ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں ہم پاکستان کا نظام درست کر لیں گے، ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے۔ جس طرح اب ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، اچھا کام ہو رہا ہے، تو یہی دعوے ایک زمانے میں مسلم لیگ بھی کرتے تھے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھیے اور پھر اپنی رائے کمنٹ میں دے دیجئے، آخر میں ہم اس پر بات بھی کریں گے، تو آخر تک جڑے رہے۔ شکریہ۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم۔ تو جانے سے پہلے میں تذکرہ کر رہا تھا شبانہ روز محنت کا، اور یہ شبانہ روز محنت کے شہباز شریف صاحب کے دعوے، تو یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ سب کو ادراک ہے، کیا شہباز شریف صاحب کو ادراک ہے اس چیز کا؟ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو تذکرہ ہو رہا ہے، جو گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آخر ہم تو اپنے شوز میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو کیا کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ چوہدری صاحب بھی اس پہ بات کرتے ہیں، سب بات کرتے ہیں کہ عوام کس طرح سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ کے دعوے کیا تھے بہترین معاشی ٹیم کے؟ بیفور آئی پٹ مائی کوسچن، میں ذرا وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک ٹیم ہے، تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ قوم موقع دیتی ہے، عوام موقع دیتی ہے، تو یہ 3-4 سال کے عرصے میں دوبارہ پاکستان ری سیٹ ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ جو ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، کس طرح مہنگائی کو، اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا۔ تمام مشکلات کا حل ہے ہمارے پاس، تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں کہ اس مرض کی دوا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کون سی دوا ہے، اینٹی بائیوٹک دینی ہے، ایسپرین دینی ہے، پیناڈول دینی ہے، سب پتہ ہے۔ ہماری بہت شاندار محنتی ٹیم ہے جو مہنگائی کا طوفان پچھلے 5 سال چلا، اس میں کمی لانے کے لیے نواز شریف دن رات ہم سب مل کر محنت کریں گے۔ اچھا، یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ لگتا ہی ہے کہ وہ ایک تو بات کہ ملک راکٹ کی طرح اوپر چلا جاتا ہے، یہاں لگتا ہے راکٹ اکیلے اوپر چلا گیا، اور دوسرا وہ غالب صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ شعر تھا نا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور عوام بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ اور ماجرا کیا ہے جی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا وہ کہ نا یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا آپ کا گاؤں تو نہیں ہے کہیں؟ میرے گاؤں کا نام ہے۔ اچھا، تو وہ میں یہ ماجرا وہ ماجرا نہیں ہے۔ اچھا، تو اینی ویز کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، دیکھیے ایک چیز دیٹ از ماجرے، سو نہیں ماجرا یہ، اچھا اصل جو سوال ہے نا، جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو، اور حسن نے بھی ابھی اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب بے شک وزیر داخلہ ہیں، لیکن وہ عام وزیر داخلہ نہیں، ابھی جس طرح حسن نے گنوایا، وہ جو ہے شیخ رشید صاحب والے اس طرح کے وزیر داخلہ نہیں ہے کہ جو سی ڈی اے میں بھی کام ہوتا تھا تو ان کو سی ڈی اے والے بیچارے بات نہیں سنتے تھے، وہ دائیں بائیں گھوم پھر کے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پریس کانفرنس کر کے وہ آگے پیچھے ہو جاتے۔ دا موسٹ افیکٹو، دا موسٹ، جس طرح حسن نے بھی سارا ایکسپلین کیا، دا موسٹ انفلوئنشل ایکسس ہے، اور وہ ملٹی ٹاسکنگ وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کل، اور ویری آرٹیکولیٹڈ وے، کل انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں سیاست کے اوپر بات نہ کروں، لیکن مجبوری ہے اور بات کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو چکا ہوا، اس کو جتنا مرضی گھسیٹ لیں آپ، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد میں اور آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم یہی بات کریں گے، وہی پرابلمز، وہی مسائل جو ہے ان کا ذکر کر رہے ہوں گے، جو آج کر رہے ہوں، 10-15 سال بھی بعد بھی وہی مسائل ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، ابھی جو آپ نے ہمیں وہ سارے بیانات ماضی کے سنائے، اب یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ کہہ لیں، ظاہر ہے ایک
جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے. اب یہ جو ہمارے ایکسپیرینس لاٹ ہے, جس طرح کل میں نے آپ کو حساب کر کے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی 13 سال اور نون لیگ دونوں کا جو کمبائنڈ تجربہ ہے, ان کے اندر جو لیگیسی کیری کر رہے ہیں پالیٹکس کی, گورننس کی, مختلف حکومتوں کے اندر, شبانہ روز محنت کی, وہ 113 سال بنتی ہے دونوں کی مل کے. سو انہوں نے کہا یہ ہو گیا معاملہ سارے کا سارا ناکام. کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جمہوری نظام کے حق میں ہوں, لیکن جمہوری نظام تو مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں, 4-5 طرح کے. ہاں 4-5 طرح کے ہو سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کو گھسیٹنا ہے. سو اب جو ہے اس کے اوپر مجھے جواب کا انتظار ہے محترم نواز شریف صاحب, وہ کیا اس کے اوپر جواب دیتے ہیں. اور ظاہر ہے محترم آصف علی زرداری صاحب دونوں ایکسپیرینسڈ اس ٹائم پولیٹیشین ہیں اور مختلف ادوار کے اندر انہوں نے کام کیا. تھوڑی سی بات میں یہاں پر اپنا اوپینین ایڈ کر رہا ہوں. اس کا حل یہ ہے, اگر نواز شریف میں غیرت ہے تو اس کو فارغ کر دے. اگر ہمت ہے, غیرت ہے, طاقت ہے, آپ کے ملک کے باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو فارغ کر دو, اس کو چھٹی دے دو. چلو آپ گھر چلتے ہیں, آپ گھر چلے جائیں. آپ کا ابھی یہاں کام نہیں ہے, آپ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ ہمارے جو خفیہ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں. آپ نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ملک کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے, کچھ نہیں ہے, جمہوریت 4-5 قسم کے ہے. تو کس طرح جمہوریت وہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہائیبرڈ سے بھی وہ کمزور جمہوریت چاہتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کو بالکل جمہوریت نہیں چاہتے. یہ کون سی جمہوریت سے آئے ہیں اور کون سے جمہوری وزیر بنا ہے. تو نواز شریف صاحب کو ہمت کرنی چاہیے, اس کو گھر بھیجنا چاہیے. آپ کا کیا اوپینین ہے وہ بھی کمنٹ میں لکھیے, اور یہ جو باقی اور خاص کر حسن ایوب صاحب کا اوپینین ہے اسے ضرور سنیے اور اس پر اپنا رائے بنائیے اور وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے. ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے. شکریہ. ایک چیز میں انہوں نے کہا کہ ہم سب ناکام ہو چکے ہیں, انہوں نے خود کو شامل کیا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ناکام ہو چکے ہیں, انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور محسن نقوی صاحب اس کی وضاحت بھی کر سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کیا ہے. ایک سیکنڈ آتے ہیں اس پہ. میں خبر صاحب ایک غور سے آپ نے میری بات سنی ہو, انہوں نے کہا, میں نے دہرائی بات ان کا بیان کہ ہم اگر اس سسٹم کو, مطلب یہ سر وہ پارٹ آف دا سسٹم نا, وہ آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو جو چلا کے یہاں تک لایا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس تجربہ ہے, تو میں تو ان کی بات بھی ہے نا, جو حکومت میں ہی ہے نا. اچھا میں سر آپ حکومت کا حصہ ہے نا. حسن آ رہے ہیں. مجھے ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 طرح کا ماڈل ہے نا جمہوریت کا, تو وہ مطلب اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی آپ نے چونکہ کہا کہ وہ بڑے آرٹیکولیٹڈ ہیں اور بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے بات کی, میں اس کے ذکر تو اس میں کیا اس سے مراد کیا لی جا سکتی ہے کہ وہ ڈفرینس سسٹم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کلیرٹی انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کلیرٹی یہ دی کہ ملک کے اندر یہ جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے کہ 13 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے, سیٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کے لاہور کے اندر, جو بھی حکومت جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ راجن پور کا بندہ ہے, اس نے اپنے کو اسکول کی ٹرانسفر کروانی ہے نا, اس کو وہاں پہ پہنچنا, اس کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نظام انصاف 10 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے. کے پی کا معاملہ, میں سارے صوبوں کا انہوں کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اس کو ری سیٹ کریں, انکلوڈنگ اپوزیشن. اور انہوں نے کہا جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ یہ وہ حکومتی جماعتیں جو ماضی کے اندر جو ہے حکمرانی میں رہی ہیں, وہ سیاسی جماعتیں جو ماضی کے اندر حکمرانی جنہوں نے کی ہے, اور جو ابھی موجودہ جو اس وقت حکومت کے اندر ہے. تو دس از واٹ ہی ہیز سیڈ. دیکھیں جی باتوں کی حد تک تو بات ہے, بات تو میں وہی کروں گا کہ ان کی سوچ کے اوپر ظاہری بات ہے, اس سے اتفاق ہے کہ جی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں. ہاں یعنی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہو, اس پہ کون ڈس ایگری کر سکتا ہے. باتیں تو اچھی ہیں, کرنی بھی تو ہے نا. یہاں پر پنجاب کا اپنا پانی, اپنے حصے کا پانی, اس پانی کو آپ نے یعنی سیرا تک لے کے جانا ہے, اور جہاں پر جناب آپ کو گیو اپ کرنا پڑ گیا. وہ پھر بی آئی ایس پی کا یہ کرنا تھا جی کہ بی آئی ایس پی کے جو اس کے جو صوبوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا برڈن شفٹ کرنا تھا, وہ کروا سکے, ہم نہیں کروا سکے.
دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا حسن، ایک آئیڈلی اگر میں سوال آپ کے تو آپ بہت باتیں کر سکتے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ برطانیہ جیسا جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سسٹم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. کو آپ کو میں کہوں جی کہ وہاں پر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ویسی ہو جیسی برطانیہ کی ہے, آپ انکار کریں گے اس بات سے؟ حسن میں ایک چیز جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہم نے تذکرہ تو کیا شہباز شریف صاحب کا, کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے تعاون سے, اب ہو سکتا ہے ان کی بھی ضرورت حکومت محسن نقوی کی بھی ہے. اچھا میری عرض سنیں نا, میرا سوال یہ ہے لیکن یہ پورے وطن کی بات ہو رہی ہے, پورے ملک کی. خاور گمن نے جو تذکرہ کیا وہ یہ تھا 113 سال کے ایکسپیرینس کا, انہوں نے ملایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو. اب اگر پورے ملک کی بات کریں تو گورننس کا سسٹم سندھ میں ٹھیک ہے نہیں. اگر کے پی کی مثالیں تو آپ دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, پنجاب رہ جاتا ہے, پنجاب کے حوالے سے آپ لوگ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں. تو یہ پورے ملک کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے جس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کیا وہی لوگ جو ابھی تک نہیں سیٹ کر پائے کیا وہ آگے سیٹ کر پائیں گے؟ دس از دا ریئل کوسچن. اب پھر اس کا طریقہ کار ہے نظام تو جمہوری لے کر آنا نا. ہاں تو جن کو لوگ ووٹ دیں گے وہی آگے آ سکتے ہیں نا. ہاں کیا یعنی کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لگا کر اپنے ملک کا سسٹم ریسیٹ کرنا ہے؟ وہ تو نہیں کہا انہوں نے. اچھا, اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے, آج آپ بات سن لیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ پولیٹیشن سے کرنا ہے, آئین پاکستان سے اور قانون کے مطابق کرنا ہے, آئین پاکستان اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو پھر جو کل سے خوشیاں منا رہے تھے, جو کل سے خوشیاں منا رہے تھے کہ موجودہ حکومت جناب وفاقی حکومت جا رہی ہے, تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ رو چیخو یا پٹو, شہباز حکومت جو ہے وہ برقرار ہے. میرے سوال کچھ اور تھا. بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس ٹائم نا بہت سے لوگوں کو, وہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں, حکومت جا رہی ہے, وہ دنیا بات کر رہی ہے. لیکن ہم نے تو کہہ رہی ہے جی کہ اس طرح ہو گیا ہے. اب تو ظاہری بات ہے کہ جناب یہ مقصد جو ہے نقوی صاحب نے کہا کہ حکومت فارغ ہونے والی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا. ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے. ہاں جو یعنی سسٹم کے اندر جو بہتری لانے کی جو گنجائش ہے, جو ضروریات ہیں, وہ بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. بہتری لانی چاہیے, کنسنسس کے ساتھ لانی چاہیے. کیا شہباز شریف کو اس چیز کا ادراک ہے جو بات محسن نقوی نے کی؟ شہباز شریف صاحب کے ہی تو وہ بیسکلی کیبنٹ ممبر ہیں محسن نقوی صاحب. اگر ان کو اگر وہ ریئلائز نہیں کروا سکے محسن نقوی صاحب, تو پھر ان کو بزنس کمیونٹی سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آئی ایم شیور کہ وہ ان کو ہم جو کر رہے ہیں ویڈیو میں جو کچھ تھا وہ تو آپ نے سن لیا. اس پر اپنا رائے جو ہے وہ قائم کرے, کومنٹ میں لکھیے, ہمیں بتائیے کہ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ 5 سال میں حالات ٹھیک ہوں گے, 3 سال میں ٹھیک ہوں گے, یہ جمہوری طریقے سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں, جمہوریت میں یہ ایک کمی ہے کہ جہاں بھی لوگ آتے ہیں وہ اس طرح دعوے کرتے ہیں. یہ صرف شہباز شریف, نواز شریف نہیں کرتے تھے, سب کرتے تھے. لیکن یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. بدقسمتی سے اب مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, لیکن غیر مسلمان جو ہے وہ سچے ہیں. وہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ سچے بھی ہے, ایماندار بھی ہے, اپنے حساب سے وہ ایماندار بھی ہے, اور وہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ بھی کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی چیز گر جائے تو وہ نہیں اٹھاتے, اگر اٹھا بھی لے تو وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم میں یہ نہیں ہے, مجھ میں نہیں ہے. ہم جو نچلے طبقے والے لوگ ہیں, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم میں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ہم پر حکمران ہے ان میں کہاں سے آئیں گے؟ اگر عوام اس طرح ہے تو حکمران بھی انہی سے نکل کر حکمران بنتے ہیں. یہی لوگ ایک زمانے میں غریب تھے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں. یہ تو دادوں سے امیر نہیں ہے لیکن ان کے باپ امیر تھا, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے دادے پردادے بھی امیر تھے. تو یہ تو انگریزوں کی غلامی کر کے امیر بن گئے ہیں. یہ جو شاہ, خان, چودھری اور اس طرح کے وڈیرے وغیرہ ہے, یہ 10 نمبر ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ انگریزوں نے بنائی ہے. یہ غریب لوگ تھے لیکن انگریزوں کے غلام تھے, تو انہوں نے زمینیں تحفے میں دیے ہیں, تو ان لوگوں سے انہوں نے امیر لوگ بنائے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں. کسی بھی گناہ سے یا کسی غلط کام سے یہ پیچھے نہیں ہٹتا, نہ کتراتے ہیں, نہ ان کے اندر انسانیت ہے. وہ اپنے بقا کے لیے, اپنے سیاسی بقا کے لیے, اپنے جدوجہد کے لیے اور اپنے جو
جو امپائرز انہوں نے بنائی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ یہ سوچیں گے کہ نہیں اس میں گناہ ہے، اس میں یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. یہ بالکل اس طرح نہیں سوچتے. وہ سوچتے ہیں پہلے اپنے فائدے کے لیے. اگر اس کا فائدہ ہو اس میں تو پھر وہ سوچیں گے کہ اس میں عوام کا فائدہ ہو جائے گا یا نہیں. اگر ملک کا یا عوام کا فائدہ بھی ہو تو وہ کام کرے گا. اگر نہ بھی ہو عوام کا یا کسی اور کا فائدہ تو پھر بھی وہ اپنے فائدے کے لیے وہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں تو عوام کا فائدہ ہے. ہم نے بہت کچھ دیکھے ہیں. ہم اپنے علاقے میں ایسے کام ہم نے دیکھی ہے کہ وہ کروڑوں کی تھے لیکن اس پر لاکھوں لگا کر کروڑوں اپنے جیب میں رکھے ہیں. انہی جماعتوں کے لوگ ہیں، کسی اور جماعت سے نہیں آئے ہیں. تو یہی جماعتیں جو ہے یہ غریبوں سے نکل کر غریبی سے نکل کر پھر جب یہ اقتدار سنبھالتے ہیں، آگے جاتے ہیں اور اسمبلی میں پھر بیانات دیتے ہیں تو ان کا جو ضمیر ہے وہ سو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتے ہیں. پھر اس میں وہ ضمیر نہیں بچتا کہ وہ سوچیں گے. ایک نفسیات میں ایک بات ہے کہ اگر جو سیاسی بندہ ہے یا کوئی لیڈر ہے وہ اس کے سامنے کوئی بندہ فریاد کر رہا ہو، بھوکا ہو، بیمار ہو یا کوئی بھی تکلیف میں ہو اور ایک غریب بندہ یہ دونوں اس کو دیکھ رہے ہو تو غریب بندے کے دل میں درد ہوگا. غریب بندہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ میں کس طرح مدد کروں. اگر غریب کے پاس کچھ ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ سب کچھ اس کو دے دے، اس کا مدد کرے. لیکن اس امیر بندے کے دل میں ذرا بر بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ان کے لیے ایک تماشے سے کم نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ سیاستدانوں کے لیے تماشے سے کم نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ زخمیوں کے زخم باندھتے ہیں تو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ اس مریض کے ساتھ ہوتا ہے تو اکثر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہمارے معاشرے کے ڈاکٹرز ہیں. معاشرے میں جو بھی برائی ہو یا جو کچھ بھی ہو تو ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی پرواہ نہیں. وہ ایک مردے کی طرح ہوتا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. آپ کا کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.